السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، محمد ابو بکر صدیق خطاط اپنے چینل ABS خطاط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے چینل کی بہت حوصلہ افزائی کی. انشاءاللہ ہمارا جو اس چینل کو بنانے کا مقصد ہے کہ فن خطاطی کا جو فروغ ہے پوری دنیا پر اور بالخصوص پاکستان میں، اس کے لیے ہم کام کر سکیں، اس کو فروغ دے سکیں، نئی آنے والی نسل کو فن خطاطی کے بارے میں درست معلومات فراہم کر سکیں. میرا یہ چینل کافی سالوں سے ہے اور میں اپنی جو فنی مصروفیات ہیں اس کی بنا پہ اس پہ باقاعدہ کچھ کام نہیں کر سکا، لیکن اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ اب اس کی میں بھرپور کوشش کروں گا کہ میں باقاعدہ طور پر خطاطی کے حوالے سے درست معلومات جو فن خطاطی سیکھنے والے ہیں، نئے سیکھنے والے ہیں، نئے طلباء ہیں، پرانے ہیں، ان سب کو انشاءاللہ ہم بہتر طور پر گائیڈ کر سکیں. ناظرین، فن خطاطی جو ہے یہ ایک بہت خوبصورت فن ہے. اسلام سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے اور ازل سے ہی یہ انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ فن خطاطی فنون لطیفہ میں سمجھ لیں کہ ایک سرتاج، ایک سرخیل کی حیثیت رکھتا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں قلم کی قسم اٹھائی کہ ہم نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، وہ علم جسے وہ نہ جانتا تھا. تو یہ شروع سے ہی انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب سے انسان نے بولنا سیکھا، اس کے بعد انسان نے لکھنا سیکھا، لکھنے کے ساتھ ہی اس فن کا آغاز ہو جاتا ہے. 40 کے قریب صحابہ کرام جو ہیں وہ کاتبان وحی میں شامل ہیں اور یہاں تک ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے جو جنگی قیدی تھے ان کی رہائی کے لیے یہ شرط رکھی کہ جو افراد ہمارے 10 مسلمانوں کو تحریر کا فن سکھائیں گے ان کو ہم رہا کر دیں گے. تو تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی سزا تھی اور یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس چیز کی تاکید بھی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فن خطاطی کے حوالے سے، فن خطاطی کو سیکھنے کے حوالے سے تاکید بھی فرمائی کہ اس فن کو بہتر انداز میں سیکھا جائے. تو آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں، جس طرح میں گزشتہ ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہم خطاطی کے سامان کے حوالے سے جو سیکھنے والے ہیں ان کو جو مشکلات درپیش رہتی ہیں پیپر، قلم اور انک کے حوالے سے، یہ چیزیں ہم انشاءاللہ بتائیں گے. تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس بات کا ذکر کریں گے کہ آپ کا قلم کیسا ہونا چاہیے، پیپر کیسا ہونا چاہیے، آپ کا انک کوڈ کیسے ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کی نشست کیسے ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر باقاعدہ طور پر، پروفیشنل طور پر اس فن کو سیکھنا ہے تو کون سا ایسا خط ہے جس سے شروعات کی جائے. تو آج ہم بات کریں گے خط نسخ کے حوالے سے. خط نسخ جو ہے یہ قرآنک خط کہلاتا ہے. خاص طور پر جتنی بھی کتابت ہوئی آج تک، زیادہ تر یعنی بے شمار جو انداز ہیں خط نسخ کے، چاہے وہ پاکستان میں لکھا جا رہا ہو یا عرب میں لکھا جا رہا ہو، تو وہ خط نسخ میں ہی ہوئی ہے. خط نسخ جو ہے یہ خفی خط ہے، یعنی چھوٹے قلم سے لکھا جانے والا. تو خط نسخ جب ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں تو 3 mm کی قلم سے ہم شروع کرتے ہیں. 3 mm کی قلم سے زیادہ خط نسخ نہیں لکھا جاتا. 3 mm سے آپ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نیچے کی طرف جاتے ہیں 3.25، 2.5، 2، 2.25، 2.5، 2.25، یعنی اس طرح آپ نیچے کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں، باریک ہوتا جاتا ہے قلم. تو یہ خفی خط کہلاتا ہے. خط نسخ جو ہے سیکھنے کے حوالے سے ہمارے بزرگ اساتذہ فرماتے ہیں
کہ قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہونے کی وجہ سے ایک برکت بھی ہوتی ہے اس فن کو سیکھنے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خط کو سیکھنے، جو اس خط کو سیکھتا ہے پہلے، اس کے لیے 2 خط لکھنا بہت آسان ہو جاتے ہیں، خط ثلث اور خط نستعلیق۔ یہ 2 خط سیکھنا آسان ہو جاتے ہیں جو پہلے خط نصب سیکھ لیتا ہے۔ اس لیے ہم اب جتنی بھی ہماری ویڈیوز آئیں گی، آج کی اس ویڈیو کے بعد جو باقاعدہ ہمارے اسباق میں شامل ہوں گی، الف سے لے کر یعنی جو مرکبات ہیں، جو ہمارے مفردات ہیں، جو مفرد الفاظ ہیں الف سے لے کے یا تک، تو ان کی ہم باقاعدہ طور پر اصلاح کیا کریں گے، ان کا سبق دیا کریں گے، ایک لفظ کو ہم باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اپنی ویڈیو میں آپ تک پہنچایا کریں گے انشاءاللہ۔ الف کا سبق علیحدہ ہوگا، با کا علیحدہ ہوگا، جیم کا علیحدہ ہوگا، اس ترتیب سے انشاءاللہ ہمارے اسباق جو ہے آیا کریں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل ABS خطاط کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جلد از جلد جو ہے وقت پر آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو انشاءاللہ دیکھنا مت بھولیے گا ہماری آنے والی ویڈیوز، اور دوبارہ میں آپ سب کا شکر گزار کرتا ہوں، آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم اپنا جو نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہے جس میں ہم سامان کے متعلق آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ سامان آپ کا کیسا ہونا چاہیے، تو اب ہم اس پر بات کریں گے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے فن خطاطی کے حوالے سے کہ ہم اس کے سامان کے بارے میں بات کریں گے، تو سب سے پہلے آپ یہ وائٹ بٹر پیپر ہے جو کہ ڈرائی بٹر پیپر کہلاتا ہے، یہ اس کی شیٹ کا سائز ہے، یہ ڈرائی بٹر پیپر ہے، اور یہ اس کے اوپر چمک بالکل نہیں، یہ بالکل کھردرا سا پیپر ہوتا ہے دونوں طرف سے، اور اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز آتی ہیں، کچھ شائننگ والے پیپر بھی آتے ہیں، اور بٹر پیپر ان کے اوپر بھی قلم جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کرتا۔ تو آپ لوگوں نے یہ ڈرائی بٹر پیپر لینا ہے، اس کی شیٹ کا سائز یہ ہے، تو ایک شیٹ جو ہے آپ اس کو اس انداز سے اس کو آپ 2 حصوں میں کر لیں، اس کے بعد آپ جو ہے اس کو اس طرح اس کا چوتھائی حصہ کر لیں، اس سائز میں آپ اس شیٹ کو بنا لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اس طرح آپ کاٹ لیں 2 حصوں میں، اس کے بعد آپ اس کو یوں 4 حصوں میں آپ اس پیپر کو کاٹیں۔ تو جیسا کہ ناظرین، یہ اب آپ کے سامنے پیپر جو ہے آپ کا تیار ہے۔ مشق کرنے کے لیے، خطاطی سیکھنے کے لیے سب سے بہترین پیپر یہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی پیپر یوز کریں گے، مثال کے طور پہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس طرح کا رجسٹر لے کر اس پہ کام کرتے ہیں، تو اس رجسٹر پر جتنی بھی کیلیگرافی انک ہیں یا کچھ ایسی، تو وہ اس پیپر پر پھیل جاتی ہیں، تو اس سے خطاطی کے اندر جو فنشنگ، نفاست، جو خوبصورتی آنی چاہیے اور جو قلم کی موومنٹ ہونی چاہیے وہ اس پر نہیں آ پاتی۔ تو آپ یہ والا پیپر یوز نہیں کریں گے، اور اس طرح آپ جو ہے یہ وائٹ بٹر پیپر، جس کو ہم ڈرائی بٹر پیپر بولتے ہیں، یہ آپ استعمال کریں گے۔ اس کو آپ جب پریکٹس کے لیے استعمال کریں گے تو آپ اس کو ایک دستے کی شکل میں، یعنی پن لگا کر دونوں سائڈوں پر آپ اس طرح اس کے پن لگا کر اس کو دونوں سائڈوں پر ایک دستے کی شکل میں آپ اس کو بنا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ پیپر ڈائریکٹ کسی بورڈ پر، یعنی اگر آپ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ نے نیچے کوئی ایسے بورڈ رکھا ہوا ہے، ڈائریکٹ اس پر آپ اگر قلم سے کام کرتے ہیں، اس طرح اگر آپ قلم سے کام کرتے ہیں تو قلم جو ہے وہ آپ کا جلدی خراب ہو جائے گا نیچے بورڈ کی
بورڈ ہارڈ ہونے کی وجہ سے. تو آپ کا جو اس کے نیچے جو ہیں وہ کچھ پیپر یا کوئی ایسا دستہ، یعنی یہ نرماہٹ کا شکار ہو، اس طرح اگر آپ اس کو دستے کی شکل میں بنا لیں گے تو یہ آپ کی یہ جگہ آپ کی سطح نرم ہو گئی. اس کے اوپر جب آپ قلم سے کام کریں گے تو آپ کا قلم جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، انک بالکل صحیح لگے گی اور پیپر صحیح کام کرے گا. تو یہ اب آپ کو ہم نے پیپر کے بارے میں بتایا ہے کہ پیپر آپ کا اس طرح ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ قلم لیں گے. سب سے پہلے آپ خط نسخ سے شروع کریں گے. خط نسخ جو ہے ایک تو پرانی خط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خط نسخ جو ہے یہ خفی خط ہے. یہ 3 ملی میٹر سے زیادہ نہیں لکھا جاتا. 3 ملی میٹر کے نیچے اس کا قلم جاتا ہے، یعنی 3 ملی میٹر سے آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ 2.25 پہ آ جاتے ہیں، پھر 2.5 پہ، پھر آپ جو ہے وہ 1.5 ملی پہ، پھر 1 ملی پہ. تو اس طرح یہ نیچے کی طرف جاتا ہے. تو یہ آپ خط نسخ جب شروع کریں گے تو اس کے اندر قلم کا سائز آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ 2 موٹے قلم ہیں، ان کے برابر ایک یہ قلم ہے. اگر آپ کا قلم یہ ہے اور خط آپ کا اتنا باریک ہے، قلم آپ کا اتنا موٹا ہے، تو یہ آپ کے ہاتھ کو تھکا دے گا. اس سے جو ہے آپ کا ہاتھ جلدی تھکن کا شکار ہو جائے گا اور آپ کو مشکل پیش آئے گی. لہذا سب سے بیسٹ جو سائز ہے وہ قلم کا، وہ ایک جو عام پینسل ہوتی ہے ہماری، اس پینسل کے جتنی آپ کی قلم ہو تو اس کو آپ 3 mm کا بنا لیں. قلم والی ویڈیو بھی ہمارے چینل ABS خطاط پر موجود ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ قلم کیسے بنایا جاتا ہے. قلم بنانے کے بعد 2 چیزیں آپ کی ہوگی، آپ کا قلم تیار ہو گیا اور یہ آپ کا پیپر تیار ہو گیا. یہ آپ کا قلم ہو گیا. اس کے بعد آپ 1 عدد پینسل لے لیں، 1 عدد آپ اسکیل لے لیں اور اس کے بعد آپ نے انک پوٹ لینی ہے. اس طرح کھلے منہ والی، بالکل تنگ منہ والی بوتل جو ہے انک پوٹ یا بوتل وغیرہ نہیں لیں. جیسے آپ اس طرح کی بوتل لے لیں. اس کے اندر جب آپ قلم کو بار بار لگائیں گے تو بے دھیانی میں جب قلم آپ کا کہیں ٹکرائے گا تو قلم آپ کا خراب ہو جائے گا. لہٰذا قلم جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرے، اس کے لیے آپ کو یہ کھلے منہ والی پلاسٹک کی یا شیشے کی اس طرح آپ انک پوٹ لے لیں. اور جس طرح آپ اس میں انک بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا کاٹن ہے، دھاگا، کاٹن کا یہ دھاگا ہے. دھاگے کو آپ نے یوز کرنا ہے. آپ نے اس میں کپڑا یا اسپنج فوم وغیرہ نہیں ڈالنا، کیونکہ اگر آپ کپڑا یا اسپنج فوم وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس سے جب آپ قلم ٹچ کرتے ہیں تو بار بار ٹچ کرنے سے وہ اپنا یعنی سمجھ لیں کہ ایک رواں سا یا برادہ سا چھوڑنا شروع کر دے گا، تو اس سے آپ کا جو ہے لفظ متاثر ہوگا. دھاگے کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کو کتنی بھی دیر آپ یوز کریں اس کے ساتھ سوائے انک کے کچھ نہیں آئے گا. تو یہ آپ دھاگا استعمال کریں گے. اس طرح آپ دھاگا ڈالیں اور حسب ضرورت جو ہے آپ اس کے اندر کیلی گرافی کی کوئی بھی اچھی سی انک جو ہے وہ انک ڈالیں گے. یہ آپ نے اس طرح حسب ضرورت انک ڈال لی. اگر آپ کو وہ انک تھوڑی سی یعنی تھک لگ رہی ہے تو آپ اس کے اندر مناسب مقدار میں پانی شامل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی انک جو ہے وہ قلم جو پیپر ہے اس کے اندر روانی آ جائے. تو یہ آپ کی انک تیار ہو گئی. دھاگا آپ نے ڈالنا ہے، انک ڈالنی ہے، اس کے بعد آپ کی اس شکل میں آپ کی انک تیار ہوگی. اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ایک آپ کے پاس کٹر ہونا چاہیے. یہ ہم سب وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں کہ فن خطاطی سیکھنے کے لیے ایک طالب علم کے پاس، ایک اسٹوڈنٹ کے پاس کیا سامان ہونا چاہیے. ایک کٹر آپ کے پاس آ گیا، ایک پینسل آ گئی، ایک قلم آ گئی، آپ کا انک پوٹ آ گیا، آپ کے پاس یہ انک آ گئی اور آپ کے پاس یہ پیپر آ گئے. تو ناظرین یہ ہمارا سامان جو ہے وہ فن خطاطی سیکھنے کے لیے تیار ہے. اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کی نشست کیسی ہونی چاہیے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے.
کس طرح آپ بیٹھیں گے. اگر تو آپ ٹیبل پر بیٹھیں گے تو آپ بالکل سیدھے اکڑوں ہو کر آپ کو بیٹھ کے لکھنا پڑے گا، تو وہ طریقہ بھی زیادہ مناسب نہیں ہے. لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کو نشست بہتر انداز میں، اگر آپ اس نشست پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو آپ تھکیں گے بھی نہیں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے اس پر کام کر سکتے ہیں. جی تو اب ہم آپ کو اس کی نشست کے بارے میں بتائیں گے. ابھی ہم ویڈیو میں بات کر رہے تھے، آپ نے سامان دیکھ لیا فن خطاطی کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے. اب ہم بات کریں گے کہ آپ کی نشست کیا ہونی چاہیے. تو 2 نشستیں اس کے لیے زیادہ تر سمجھی جاتی ہیں. اول تو زیادہ تر جو بچے ہیں وہ اس طرح بھی کام کر لیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ میرے خیال سے، میرے تجربے کے مطابق یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. اور اگر ہم اس نشست پر کام کرتے ہیں، یہ ایک ڈرائنگ بورڈ ہے. اگر آپ اس سائز کا ڈرائنگ بورڈ لے لیتے ہیں، بہت ہلکا لائٹ ویٹ ہے یہ ڈرائنگ بورڈ. یہاں رکھنے کے بعد اگر آپ اس طرح پیپروں کو رکھتے ہیں، کیونکہ جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ آپ اس طرح نیچے کافی سارے پیپر رکھیں اور اس طرح اگر آپ کام کرتے ہیں اس نشست کے اوپر، تو یہ بہترین آئیڈیل نشست ہے. اس کے اوپر آپ تھکیں گے نہیں اور آپ کا یہ جو ایک اینگل ہے وہ آپ کا بڑا خوبصورت اس کے اوپر بنتا ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے، اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. جی تو اب ہم اپنی سیکنڈ نشست کی بات کر رہے ہیں. جس طرح کہ ابھی میں ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ میں نے آپ کو یہ بورڈ وغیرہ رکھے، وہاں پہ سب سے جو بیسٹ میں نے بتایا کہ آپ کی نشست جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے. اور اگر آپ کے پاس گھر میں ٹیبل یا کوئی اس طرح کی سیٹنگ اویلیبل نہیں ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ بالکل اس طرح آپ چوکڑی لگا کر اس طرح بورڈ کو یہاں پر رکھیں اور اس طرح آپ بالکل آسانی کے ساتھ اپنی مشق جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس سے آپ تھکن کا شکار بھی نہیں ہوں گے. بہت سارے بچے جو ہے وہ اس طرح مشق کرتے ہیں، وہ بورڈ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے بورڈ رکھنا ہے، لیکن وہ بورڈ پہ اس طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی یہ جو کمر ہے یہ آپ کی متاثر ہوگی، اس میں درد ہوگی اور آپ جلدی تھکن کا شکار ہوں گے. اور اگر آپ اس طرح بیٹھتے ہیں تو یہ سب سے بہترین، اور گھر میں یا کسی بھی پارک میں یا کسی بھی جگہ کلاس میں بیٹھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. تو یہ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے اس میں جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو سامان اور اس کی نشست کے بارے میں بتاؤں گا، تو یہ چیزیں آج کی ہماری اس ویڈیو میں مکمل ہو گئیں. تو یہ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہو گئی الحمدللہ. آپ میرے چینل ABS خطاط کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ بر وقت آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.